السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے جو فقراء تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذہب اہل الدثور بالدرجات العلا والنعیم المقیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالدار لوگ تو ہم سے آگے چلے گئے، وہ درجات میں آگے بڑھ گئے، جنت کی جو نعمتیں ہیں ان میں وہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ہوا، ایسا کیا کیا انہوں نے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یصلون کما نصلی، وہ اس طرح نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، وہ اسی طرح روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، ویتصدقون، اور وہ صدقہ کرتے ہیں، ولا نتصدقوا، اور ہم صدقہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم تو فقیر ہیں، وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ، اور وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں اپنے مال سے، ہم آزاد نہیں کر سکتے، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں کہ اگر تم وہ کام کر لو تو تم ان سے آگے نکل جاؤ اور تم سے پھر کوئی آگے نہ نکل سکے، مگر وہ کرے جو تم کرتے ہو، یعنی وہ چیز وہ بھی کرنے لگے۔ تو صحابہ نے کہا کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بتائیے۔ اب یہاں ذرا رک کر سوچئے کہ ان صحابہ کو کس چیز کی فکر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعریف کی، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کی، تو صحابہ کے اندر کوئی چیز ایسی تھی نا، اور ظاہری سی بات ہے یہ ساری باتیں ہمارے سامنے اسی لائی جاتی ہیں تاکہ ہم بھی وہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں اور پیدا کریں۔ ہماری تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ مولوی صاحب یہ بتائیے کہ کیسے ہم اس چیز کو حلال کر لیں، کیا فلاں کام گناہ ہے؟ اور صحابہ کی فکر کیا تھی کہ دنیا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو جنتوں میں ہم سے آگے نکل گئے، وہ تو آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے، ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس تو مال نہیں ہے صدقہ کر سکتے ہوں، ہمارے پاس تو مال نہیں کہ ہم غلام آزاد کر سکتے ہوں۔ یہ فکر، یہ پریشانی ایک مومن کی فکر پریشانی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اس فکر پریشانی میں ہوتا ہے کہ کیسے میں اپنی آخرت میں آگے بڑھ جاؤں، کیسے میں جنت میں اعلیٰ درجات حاصل کر لوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے پاس ایک ایسی چیز ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر تم یہ کر لو تو نہ کوئی تم سے آگے نکل سکتا ہے، نہ تم سے زیادہ فضل والا کوئی ہو سکتا ہے، مگر وہ جو خود بھی وہ یہ کام کر لے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ فرجع فقراء المہاجرین الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سن کر وہ چلے گئے، تھوڑے دن کے بعد وہ واپس آ گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کریں؟ کیا ہوا بھائی؟ اب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے ہمیں ان سے آگے بڑھنے کا فارمولہ بتایا تھا نا، ان کو بھی پتہ چل گیا۔ سمع اخواننا اہل الاموال، جو ہمارے مالدار بھائی ہیں نا ان کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی وہی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اب کیا کریں؟ اللہ کے نبی ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، اب تو پھر اعمال میں ہی برابر ہو گئے، ذکر میں ہی برابر ہو گئے، اب کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ دیتا ہے، جس کو چاہے وہ دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کے اندر کیسا ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لے جانے کا شوق تھا، حرص تھی، بلکہ یہ نہ کہیے کہ شوق اور حرص تھا، پریشانی تھی۔ ہمارے حسد اور پریشانی کن چیز پر ہے؟ کہ ہمارے پاس وہ دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں جو اس کے پاس ہیں، ہمارے پاس وہ گاڑی نہیں ہے، ویسا گھر نہیں ہے، ویسا موبائل نہیں ہے، ویسی گھڑی نہیں ہے، ویسے کپڑے نہیں ہیں، ویسی خوشبو نہیں ہے جیسی اس کے پاس ہے۔ اور یہ تو کبھی یہ فکرے لے کر آئے نہیں، بلکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کہا کہ ہر وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ خود پسندی کو کہتے ہیں کہ میں اس سے اچھا ہوں، میں اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھوں، یہ ریا تکبر ہے۔
تو صحابہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، کہ اللہ کے نبی یہ تکبر ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی فرمایا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ تکبر یہ نہیں ہے، تکبر یہ ہے کہ بطر الحق وغمت الناس، تم لوگوں کو حقیر جانو اور حق کا انکار کر دو، یہ تکبر ہے، یہ فکر تھی ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتے ہیں، بار بار فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تم نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے میرا بھائی یا کوئی مسلمان مسجد میں آ جاتا ہے فجر کی نماز میں، اس سے پہلے آ کے پہنچ جاؤ۔ یہ جو پہلی صف میں آنے کا اجر بتایا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا شوق دلایا جا رہا ہے ہمیں؟ فاستبقوا الخیرات، جلدی پہنچو، جلدی، ایسا نہ ہو کہ پہلی صف بھر جائے۔ حدیث میں آتا ہے نا، اگر پہلی صف کا اجر مل جائے، پتہ چل جائے، تو لوگ قرآن اندازی کریں۔ تو دین تو ہمارا یہ کہتا ہے، اور صحابہ نے بھی یہ کیا۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر کہ اعظم ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج میں اپنا پورا گھر لے کر جاؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیونکہ آپ نے اعلان کیا تھا کہ بھائی چندہ لے کر آؤ، جہاد کے لیے مال چاہیے۔ آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، آج تو میں سب کچھ لے آؤں گا۔ اور وہ اپنا آدھا گھر اٹھا کر لے گئے۔ کہ آدھا گھر کون لاتا ہے بھائی؟ اپنا گھر آدھا کون لے کر آتا ہے؟ اور جب وہ پہنچے، وہ دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا پورا گھر لے کر آ گئے، اپنا پورا گھر لے کر آ گئے۔ اچھا آپ دیکھیں، بڑی اچھی بات یہ ہے، اور ہمارے دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کے گھر کی قیمت کتنی تھی، ان کے گھر کے مال کی قیمت کتنی تھی، یعنی ان کا آدھا گھر کتنے کا تھا اور پورا گھر کتنے کا تھا۔ اصل تو یہ بتایا کہ تمہارے دل کے اندر کیا تھا، تمہیں شوق کتنا تھا آخرت کا۔ تو ہمارا دین ہمیں بار بار، اور یہ احادیث ہمیں بار بار اس طرف توجہ دلاتی ہیں کہ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ دوسری چیز اس حدیث سے ہمیں سیکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ذکر کی طاقت، ذکر کا اجر، ذکر کا ثواب۔ اللہ اکبر، کیا اجر ہے ذکر کا، کہ اگر ایک انسان ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے گنتی پوری کر لے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ کے 100 کی گنتی پوری کر لے۔ لیکن اس روایت میں یہ آیا کہ وہ 33 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے لیے ان امیروں جتنا مال خرچ کرنے کا اجر، ان امیروں کے جتنے مال سے غلام آزاد کرنے کا اجر، ویسا اجر مل جائے گا۔ یعنی ذکر کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ دیکھیے کہ، اور ان کو بھی اندازہ تھا، جبھی تو آپ دیکھیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں ہم کیسے آگے بڑھیں۔ اللہ کے نبی ان کو آگے بڑھنے کا جو سیکرٹ بتا رہے ہیں وہ ہے ذکر۔ اور ذکر، اللہ اکبر، ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنی دفعہ فرمایا اور کتنا کہا، فاذکرونی اذکرکم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کتنی قرآن کی آیات اس کے اوپر ہیں، کتنی احادیث اس کے اوپر ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تو یہ فرما دیا، بلکہ ایک دفعہ میرے ایک استاد نے مجھ سے پوچھا، ایک مصری استاد تھے ڈاکٹر رضا بدیر، ان سے میں تفسیر پڑھ رہا تھا 29ویں پارے کی، تو وہاں 300-400 لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہال میں، سب سوال کیا انہوں نے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے دل کی کیا عمر ہے، سب اپنے اپنے دل کی عمر بتائیں۔ اب ہم سب حیران پریشان کہ بھائی دل کی عمر تو وہی عمر ہوگی نا جسم کی عمر ہوتی ہے، کسی نے کہا 20، کسی نے کہا 25، کسی نے کہا 30، کسی نے کہا 40، جس عمر کے لوگ تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ضروری نہیں ہے کہ تمہارے جسم کی عمر اور تمہارے دل کی عمر ایک ہو، ضروری نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس کو بیان کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بیان کیا کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ان کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ کی مثال، کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ذکر ہے وہ دل زندہ ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا ذکر نہیں اس کا دل زندہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی عمر 30 سال ہو لیکن آپ کے دل کی عمر 5 سال ہو، کیونکہ 5 سال پہلے آپ کے دل میں اللہ کا ذکر آیا، آپ نے اللہ سے ڈرنا شروع کیا، اللہ کی عبادت کرنی شروع کی، اللہ سے محبت کرنی شروع کی۔ تو اللہ کے نبی فرمایا ایک ذکر کرنے والا اور نہ ذکر کرنے والے کا فرق آپس میں یہ ہے کہ یہ زندہ ہے اور یہ مردہ ہے۔
اسی لیے ہمیں صبح کا ذکر، شام کا ذکر، رات کا ذکر. آپ صبح جس ٹائم ہماری آنکھ کھلتی ہے اس وقت سے تو ہماری شریعت نے ہمیں ذکر سکھایا ہے. کیا پڑھنا ہوتا ہے سب سے پہلے ہماری آنکھ کھلتی؟ وہ بتائے گا کیا دعا ہے؟ یہ آنکھ کھلتے ہی ہم نے دعا پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ واش روم گئے، آپ باہر آئے، آپ نے کھانا کھایا، آپ نے کپڑے بدلے، آپ گھر سے باہر نکلے، آپ بازار چلے گئے، آپ گاڑی میں بیٹھے، سواری میں بیٹھے، آپ کسی سے ملے، آپ نے پھر کھانا کھایا، آپ کو کسی نے کھانا کھلایا، آپ نے کسی کو کھانا کھلایا، آپ نے سلمان بھائی سے ملنے کے لیے گئے، مجلس میں بیٹھے، مجلس سے اٹھے، صبح کا ذکر، شام کا ذکر، رات کا ذکر، یہاں تک کہ سب کچھ کرنے کے بعد جب بستر پر آ کر لیٹے تو پھر دن کا اختتام کے اوپر بھی ذکر. اللہم بسمک اموت واحیا الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی له ولا موی الی غیری. بہت سارے ذکر. ہماری پوری زندگی ذکر سے تعبیر ہے، کیونکہ ذکر کے اندر اللہ نے اتنا اجر اور اتنی تاثیر اور اتنا کچھ رکھا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. اور سب سے خوبصورت بات کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ہمارا ذکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. سوچیں ذرا، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اپنے جو مقربین فرشتے ان کے سامنے ہمارا ذکر کرتے ہوں کہ میرا فلاں بندہ اس وقت میرا ذکر کر رہا ہے، تم بھی اس کا ذکر کرو. میرا فلاں بندہ میرا ذکر کر رہا ہے. کتنی فضیلت کی بات ہے، کتنے کرم اور اکرام کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا، جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرا کرو تو کچھ چل لیا کرو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا حلقات الذکر، ذکر کی مجلس ہے. تو صبح شام رات کے اذکار، دن بھر کے اذکار، ہر موقع کے اذکار، ان کو گٹھی سے باندھ لیں. زبان ہماری اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. آج ہم نے اپنے زندگی کے ساتھ جو سب سے گندا کام کیا ہے میرے نزدیک، وہ یہ ہے کہ اپنی زبانوں کے اندر کچرا بھر لیا ہے. سگریٹ، پان، گھٹکے، چوئنگم، ہر وقت منہ کے اندر ہی گند رہتی. اللہ نے یہ زبان ذکر کے لیے رکھی. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کیا عظیم ذکر ہے. کلمتان خفیفتان، دو ہلکے سے کلمے، حبیبتان الی الرحمن، اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب، ثقیلتان علی المیزان، میزان میں بھاری، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کیا خوبصورت کلمات. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ذکر کی فضیلت کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس فضیلت کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے صحیح سلامت اٹھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں اٹھتے نہیں ہیں؟ کتنے لوگ ہیں اٹھتے ہیں تو ان پہ پتہ نہیں کتنی تکلیفیں اور پریشانیاں اور بیماریاں آ جاتی ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم صبح اٹھے، چلے پھرے اور یہاں پہنچ گئے. اللہ نے توفیق دے دی اپنے گھر آنے کی، اللہ نے توفیق دے دی اپنے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی، اپنے گھر میں اللہ نے توفیق دے دی سجدے میں جانے کی. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کے آگے سجدہ کرنا اور اپنے سر کو جھکا لینا اس کے آگے. بہت بڑی نعمت ہے. ان سے پوچھیے جو جھکا نہیں سکتے. اور اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت ضحیٰ ادا کر لینا، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کے زوال کے درمیان میں 2 رکعت پڑھ لینا، ان تمام جوڑوں کی طرف صدقہ ہے. یہ بھی ذکر ہی ہے نا، نماز، نفلی نماز. تو پورے جسم کے 360 جوڑوں کی زکوٰۃ 2 رکعت سے ادا ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو آپ اس ذکر کو کبھی بھی ذکر کو ہلکا نہ سمجھیں. امام ابن قیم فرماتے ہیں ذکر دل کو زندہ کرتا ہے اور غفلت دل کو مار دیتی ہے. اور جس کے دل میں اللہ کا ذکر ہو اس کا دل زندہ دل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو زندہ فرمائے. اسی طریقے سے یہاں پہ ایک اور چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ ہر نعمت کی جو نسبت ہے نا وہ اللہ کی طرف ہے. ہر نعمت کی نسبت اللہ کی طرف ہے. جب فقراء مہاجرین نے آ کے اللہ کے نبی شکایت کی، اللہ کے نبی ان کو بھی وہ عمل پتہ چل گیا جو عمل آپ نے ہمیں بتایا تھا. تو اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ عطا کر دے. لیکن یہ اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کی آزمائش بھی ہے. فضل اس کے اوپر ہے جو اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اور جو اس مال سے جنت کمانے کے بجائے اپنے لیے جہنم کے راستے کھول لے، فضول خرچیاں کرے، اپنے پیسے کی نمود و نمائش کرے، حرام طریقے سے کمائے، حرام جگہوں پہ خرچ کرے، یہ مال تو اس کے لیے وبال بن جائے گا. تو ہر
نعمت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، اور اللہ کی، امام حسن بصری فرماتے ہیں اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا یا راضی ہو جانا سب سے بڑی عبادت ہے، کہ اللہ نے جس حال میں رکھا، جیسا رکھا، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اور ایک اور بڑا اہم سبق جو ہم سب کے لیے، ہمارے پاس مال ہو یا مال نہ ہو، بہانہ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس کہ اللہ ہم نیکیوں میں پیچھے رہ گئے۔ جس کے پاس مال نہیں، اس کے پاس ذکر کی دولت تو موجود ہے، ذکر کی دولت سے فائدہ اٹھائی۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے کچھ نہیں رکھا، ریاض الصالحین لیجئے، ریاض الصالحین میں جو اذکار کی فضیلت کا باب ہے ذرا وہ پڑھ لیجئے آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان اذکار میں کتنے بڑے بڑے اجر رکھے ہیں، اتنے سے کلمات اور پہاڑوں جتنے اجر، اتنے سے کلمات، 3 دفعہ یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، 10 دفعہ یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، اتنی دفعہ یہ پڑھ لو تو تمہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے غلام آزاد کرنے کا اجر مل جائے گا، یہ پڑھ لو گے تو پورے دن کے ذکر کا ثواب مل جائے گا، یہ پڑھ لو گے تو شام تک اتنے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، شام پڑھ لو گے تو صبح تک کرتے رہیں گے۔ ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں، اللہ مال نہیں تھا جنت کیسے کماتے، نہیں، اللہ نے اذکار کی دولت دی ہے ہمارے پاس، اس دولت سے کیسے انکار کریں گے، اس دولت کو کیسے کہیں گے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ تو لہٰذا اس حدیث سے ہمیں جو بڑی اہم باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک کہ نیکی کی حرص ہمارے اندر ہونی چاہیے، نیکی کا لالچ ہمارے اندر ہونا چاہیے، کوئی موقع مل جائے نیکی میں آگے بڑھ جائے، فاستبقوا الخیرات۔ نمبر 2، ذکر کی فضیلت، ذکر کا اجر، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ تیسری بات، اللہ نے جس حال میں رکھا اس تقسیم پر راضی ہو جائیں، اس میں ہمارے لیے خیر ہے، اسی میں اللہ کی بہترین حکمت ہے، اور یہ اللہ کا سب سے اچھا فیصلہ ہے ہمارے لیے۔ ہمیں نہیں سمجھ آئے، اللہ کی حکمت پہ راضی ہو جائیں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائیں۔ اور نمبر 4، ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ اللہ نیکیاں کیسے کماتا، اللہ مال نہیں تھا نیکیاں کیسے کماتا۔ ایک غریب آدمی مزدوری بھی کرتا ہو، رکشہ بھی چلاتا ہو، ٹھیلے پہ بھی کھڑا ہوتا ہو، دکان پہ بھی بیٹھتا ہو، تسبیح پڑھتا رہے۔ یہ دولت کمانے سے کون سی چیز اس کو روک رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔